ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی یاد، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ السلام علیکم۔ آج میرا بالکل ارادہ نہیں تھا اور میرا کوئی پروگرام نہیں تھا، کیونکہ یہ مجھے ایک پینٹنگ فنش کر کے جو ہے یہ بھجوانی ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ مجھے ایک پارسل ملا جس کے اندر یہ ساری چیزیں، اور ابھی میں اپنی پینٹنگ جو ہے اس کو روک رہی ہوں بیکاز آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ اٹ۔ یہ خط ہے، اور یہ خط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ کے سننے والا خط ہے، اور کوئی وجہ ہے جو میں لاکھوں لوگوں کے سامنے یہ خط پڑھ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہت ہی پیاری بیٹی، دین اور دنیا میں سرخرو رہو، لاکھوں دعاؤں کے بعد السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات پر دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کھربوں بندوں میں سے آپ کو اپنے کلام اور دین کی خدمت کے لیے چنا، بہت مبارک ہو۔ اور یہی مبارکباد میں آپ کی پوری فیملی کو دیتا ہوں، کیونکہ جب ایک پھلدار درخت اگتا ہے تو بہتوں کو فیض پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کا وقت تو بہت قیمتی ہے، لیکن یہ اشد ضروری ہے کہ میں اپنے بارے میں کچھ عرض کروں۔ میری پیدائش 13 نومبر 1932 کی ہے۔ 1932۔ 1960 میں دل میں خواہش اٹھی کہ عوام الناس کو بتاؤں کہ قرآن پاک اللہ کی اپنے بندوں سے گفتگو ہے۔ 1962 سے قرآن پاک کو سوال و جواب میں لکھنے کا عظیم کام شروع کیا۔ الحمدللہ سے والناس تک ایک ایک آیت پڑھی، اس میں جو حکم، ہدایت، تنبیہ یا نصیحت پڑھی، اس کی مناسبت سے سوال مرتب کیا۔ 1995 تک اللہ کی توفیق سے 3350 سے زائد سوالات، یعنی کہ 2350 سے زائد سوالات مرتب کیے گئے۔ ہر سوال کے سامنے سورہ آیت نمبر درج کیا، اسے کمپیوٹر میں محفوظ کیا۔ ہر سوال حروف تہجی کے مطابق ترتیب میں لکھی ہیں، اور ان کی ایک ایک سی ڈی رشتہ داروں کو دی، نہ جانے ان کے پاس موجود ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ میں اکیلا پڑھتے، لکھتے اور فوٹو اسٹیٹ کر کے بعض مخصوص بندوں تک اپنے مسودات پہنچانے کا کام کرتا ہوں۔ ضعیفی کی وجہ سے پروف ریڈنگ کے فرائض انجام نہیں دے سکتا، اس لیے باوجود کوشش کے بھی ایک نہ ایک حرف لکھنا بھول جاتا ہوں۔ میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، لیکن اصل دین اسلام کو عوام الناس تک پہنچانے کا جذبہ مزید جوان ہو چکا ہے۔ اگر ہم ان کی ڈیٹ آف برتھ دیکھیں تو اس حساب سے تقریباً 90 سال کے صاحب ہیں، انکل ہیں جنہوں نے مجھے بھیجا، اور میرے لیے بہت قابل احترام ہے۔ کل مورخہ 20 مئی 2020 تک میرے ہاتھ میں قلم دوات تھی۔ آپ کی طرف سے بچے نے خوشخبری سنائی تو پورے مسودے کو فوٹو اسٹیٹ کر کے ارسال کر دیا۔ میری مدد اللہ رب العزت ایسے ایسے طریقوں سے فرماتا ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو وہ مجھے پاگل سمجھنے لگیں کہ بوڑھا بہک گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت بڑا خط ہے، کچھ آیات لکھی ہیں جو ان کی آخری بات ہے، اس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو کر رہی ہوں اپنا وہ کام چھوڑ کے، کیونکہ میرا آج کل جب میں چھوٹی سی بات نہیں کرتی آپ کے ساتھ تو میرا کام یا پینٹنگ ہوتا ہے یا میرا کام قرآن پاک کو سیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے میں نے قرآن اور مستند احادیث سے ہر مسئلے پر حقائق تحریر کیے ہیں، لیکن اشاعت کے لیے نہ مالی استطاعت ہے، نہ جسمانی، اور نہ ہی کوئی تجربہ۔ اب آپ کی تحریر سے ایک امید کی کرن نظر آئی ہے، شاید وفات سے پہلے وہ دن بھی دکھا دے جس کی تمنا برسوں سے دل میں چھپائے ہوئے ہوں۔ انٹرنیٹ پہ دیے گئے مضامین کی فہرست ارسال خدمت ہے، اگر یہ بھی مزید ناظرین تک پہنچ جائیں تو از حد خوشی ہوگی۔ ایک بار پھر دلی مبارکباد قبول کیجیے، میری دعاؤں میں انشاءاللہ آپ ہمیشہ رہیں گی۔ سید میاں مفصل الرحمان کاکا ہے۔ اب تھوڑی سی میری اردو سے معذرت ہے۔ انکل مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، میں نہیں جانتی، میں اپنا کام کر رہی تھی، مجھے آپ کی یہ بکس ملی جو میں ٹیبل پہ رکھی ہیں، یہ آپ کی سی ڈیز ملی۔ لیکن آپ کی بیٹی کا ایک وعدہ ہے آپ سے کہ آج ابھی میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے ایڈمنس کو دے دوں گی بیچ کے، اور انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں جو آپ نے قرآن پاک کی اتنی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، آپ اپنی زندگی میں وہ دیکھیں گے۔ اور کوئی بعید نہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے پر آپ کی بات سننے کے لیے لے کر آیا ہو۔ میرے لیے لوگ خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، حرم شریف میں بیٹھ کے میرے لیے دعا کرتے ہیں، اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھا میرے اندر۔ دعاؤں کی اپیل ہے، جزاک اللہ۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت،
جب رول یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی یاد، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن،